جب ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم بھول جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں سارے دروازے بند ہیں، ہر آدمی مجھ سے ڈرتا ہے، میں اقتدار میں ہوں، میرے ہاتھ میں درہ ہے، میری جیب میں نوٹ ہے، اس وقت سارے لوگ میرے حق میں بولتے ہیں، اس وقت زمینی حقائق میرے ساتھ ہے، کون مجھے پوچھ لے گا؟ حالانکہ یہ وقت زیادہ لمبا نہیں چلتا، کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو تو عرش کا مالک تو دیکھ رہا ہوتا ہے نا، رب کریم تو دیکھ رہا ہوتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہے نا یہ زیادتی کر رہا ہے۔ اللہ حضرت وہب ابن منبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا بادشاہ، اس نے محل بنانا تھا، تو محل کا جب اس نے نقشہ تیار کرایا تو ایک بوڑھی کی جھونپڑی بھی محل کے اندر آ رہی تھی، بوڑھی کی جھونپڑی، تو وہ بادشاہ نے اس بوڑھی خاتون سے کہا کہ یہ جھونپڑی میرے ہاتھ بیچ دو، میرے محل کا نقشہ خراب ہوتا ہے۔ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ میں بیاہ کے یہاں آئی تھی، چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ ہی یہاں سے اٹھے، تو مہربانی کرو مجھے تکلیف نہ دو، میں پکا ہوا پھالوں، پتہ نہیں کب دنیا سے چلی جاؤں گی، مجھے اسی گھر میں رہنے دو، بیوہ ہوں، لاوارث ہوں، اولاد میری ہے نہیں، مجھے یہیں رہنے دو۔ لیکن جب لوگ ظلم پہ آئے ہوتے ہیں تو پھر انہیں یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی۔ اس نے کہا تجھے الگ سے مکان بنا دیں گے، 11 گنا رقم دے دیں گے، تو یہ میرے حوالے کر دے، مجھے دے دے۔ اب وہ بوڑھی خاتون تھی، یہ بزرگ جو ہوتے ہیں انہیں اپنی جھونپڑیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، بچے گاؤں سے چلے جاتے ہیں شہر میں، لیکن دادا جان کہتے ہیں کہ میرا یہیں دل لگتا ہے، دادی اماں کہتی ہے کہ مجھے بیٹا یہیں رہنے دو، یہی مجھے وقت گزارنے دو۔ اس بوڑھی سے جب ضد کی تو بوڑھی کہنے لگی کہ میں نہیں جاؤں گی چھوڑ کے۔ اب تو اس نے باہر بھی گھر سے نکلنا چھوڑ دیا، اپنے گھر کے اندر رہتی کہ میرا کوئی مکان نہ گرا دے۔ بادشاہ نے 4-5 لوگوں کا ذمہ لگایا کہ جب خاتون گھر سے نکلے نا تو اس کی جھونپڑی گرا دینا۔ وہ بیچاری کسی حاجت طبی کے لیے، ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلی تھی کہ بلڈوزر آ گیا۔ وہ بڑے دن گھر میں رہی، لیکن جیسے ہی نکلی تو بڑی بڑی کرینیں آ گئی، اس غریب کی جھونپڑی گرا دی گئی۔ کچھ گھنٹوں کے بعد جب وہ لوٹی تو جس گھر میں زمانے بتائے تھے وہ گھر زمیں بوس ہو گیا، وہ گھر ٹوٹ گیا۔ اب اس نے درد کے ساتھ ایک چیخ ماری، اور حضرت وہب ابن منبہ کہتے ہیں کہ دعا اس نے ان لفظوں کے ساتھ کی، کہنے لگی اے اللہ میں تو موجود نہیں تھی پر تو موجود تھا نا، اے مالک میں تو موجود نہیں تھی پر عرش کے رب تو موجود تھا نا، تو دیکھ رہا تھا، یہ کیسے ہوا؟ فرماتے ہیں جب اس ماں نے اس درد سے دعا کی، میرے محبوب نے فرمایا جب مظلوم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو آسمان دروازے کھول دیتا ہے۔ جب اس نے کہا نا کہ اے اللہ تو موجود تھا، تو رب کریم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ سارے کا سارا علاقہ زمیں بوس کر دو، اس بادشاہ کا تخت زمین سے اٹھا کے پلٹ دو، یہ ساری بستی تباہ کر دو۔ جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ بچا نہیں کرتے، فرمایا وہ سارا شہر تباہ کر دی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کون ہے دیکھنے والا، دروازے تو بند ہیں، اقتدار میرے پاس ہے، طاقت میرے پاس، میں نے اس کو بھی سمجھا لیا ہے، اس پہ بھی روک ڈال لیا ہے، اس شخص کو بھی اپنے ہاتھ میں کر لیا، اس کو بھی کنٹرول کر لیا، اب کون ہے تو میرے خلاف بغاوت کرے گا؟ جب بغاوت ہوتی ہے تو بڑے بڑے تاج اچھل جاتے ہیں، بڑی بڑی کرسیوں کے چاروں پیر ٹوٹ جاتے ہیں، بڑے بڑے اقتدار میں لوگ زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، بڑی بڑی آزمائشیں قریب آتی ہیں۔ ظلم نہ کریں کبھی بھی، اللہ تعالیٰ عہدہ دے، اقتدار دے، طاقت دے، دولت دے تو اسے اپنی سیاست نہ سمجھے، اسے خدا کا فضل سمجھے، اسے یہ نہ سمجھے کہ میں نے عقل کے زور پر، تعلیم کے زور پر اور اپنی اچھی منصوبہ بندی کے زور پر حاصل کر لیا، اسے اللہ کی توفیق جانے۔ جب تک انسان اللہ کی توفیق جانتا ہے تو نعمتیں محفوظ رہتی ہیں، اور جب وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میں نے جدوجہد کر کے حاصل کیا ہے، یہ تو میری عقل ہے، میرا شعور ہے، پھر زمین بوس ہوتا ہے، پھر ظلم کرتا ہے، پھر تکلیف دیتا ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس ظلم سے ہمیشہ منع کیا ہے، ہمیں محتاط رہنے کا کہا ہے، ہمیں کہا ہے کہ ہم احتیاط کے ساتھ وقت گزاریں، ہم اپنے شب و روز کا خیال کریں۔ ایران کا ایک بادشاہ تھا تو وہ شکار کے لیے نکلا، آپ کو پتہ ہے نا بادشاہوں کے شوق، اللہ خیر کرے، شکار کے لیے جانا ہے، سیر کے لیے جانا ہے، کئی ملکوں کے ویزے سپیر لے کے رکھنے ہیں، یہ آج بھی شوق پایا جاتا ہے لوگوں کے اندر، جیسے جیسے پیسے آتے جاتے ہیں نا شوق ذوق لمبے ہوتے جاتے ہیں۔ اس کا بھی شوق ذرا نرالا تھا، آگے بڑھنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تو وہ شکار کے لیے جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ دریا کے اس پار شکار کے لیے گیا، وہ ایک بوڑھی خاتون رہتی تھی تو اس کے پاس ایک گائے تھی، اس کو گائے سے بڑی محبت تھی، پیار تھا بڑا، وہ بڑے شوق سے اسے بلاتی، اسے گھاس کھلاتی، اس سے پیار کرتی، اس کے ساتھ کھیلتی۔ وہ چھوٹی سی بچیا تھی جب اس بوڑھی نے اس کو پالا تھا، بڑی فربا موٹی تازی گائے ہو گئی۔ بادشاہ کے ساتھ جب اس کے سپاہی گئے تو انہیں وہ گائے پسند آ گئی، بوڑھی سے کہنے لگے قیمت لے لو، ہمارے ہاتھ بیچ دو، یہ بڑی فربا ہے، ہم اس کا گوشت کھائیں گے۔ اس نے کہا کہ یہ صرف گائے نہیں ہے، تو میرے گھر کا فرد ہے، مجھے اس جانور سے بڑی محبت ہے، میرے ساتھ آتی جاتی ہے، اٹھتی بیٹھتی ہے، میں نے اس چھوٹی عمر میں پالا ہے۔ وہ کہا اماں کیا بات کرتی ہو، جانور تو جانور ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ بیچ دو۔ جب بوڑھی نہ مانی تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے ہم بادشاہ کے سپاہی ہیں،
کو پتہ ہے نا شہزادے اور بڑے لوگوں کے بچے وہ تو کوئی کسی قانون کی پابندی نہیں کرتے، وہ تو قانون توڑنا ان کا شوق ہوتا ہے۔ تمہیں پتہ نہیں بادشاہ کے سپاہی ہیں، جبرن اس بوڑھی کی گائے لی، جبرن ظلمن، اور پھر گائے لے کر کے اس کو ذبح کیا۔ بوڑھی کو جب پتہ چلا تو بڑا روئی۔ اس سے کسی نے کہا کہ یہ جو بادشاہ ہے نا یہ نرم دل ہے، احساس والا ہے، موت سے ڈرتا ہے، اسے خیال ہے کہ میں دنیا سے جاؤں گا، یہ تکلیف دے کے راضی نہیں ہوتا، تو کسی طریقے سے بادشاہ تک پہنچ۔ وہ خاتون بادشاہ واپس لوٹ رہا تھا تو دریا کے پل سے گزر رہا تھا، وہ بوڑھی اماں دریا کے پل پہ آ کے کھڑی ہو گئی۔ جب بادشاہ گھوڑے سمیت پل سے گزرنے لگا تو اس نے آگے بڑھ کے گھوڑے کی لگام تھام لی اور لگام تھام کے کہنے لگی، بادشاہ تیرے سپاہی میری گائے ظلمن کھا گئے ہیں، یہ بتا کہ اس پل پر میری گائے کا حساب دینا ہے یا پل صراط پہ دینا ہے؟ تو بتا دے، یہ تیرے اوپر ہے کہ یہاں حساب دے گا کہ وہاں حساب دے گا، حساب تو دینا ہے، ظلم کا جواب تو دینا ہے، زیادتی کا بدلہ تو اب تو اختیار ہے تجھے کہ اسی پل پہ دے گا یا پل صراط پہ دے گا۔ تو لڑکھڑا کے نیچے گرا ایران کا بادشاہ، کہنے لگا میں بڑا کمزور آدمی ہوں، میں تو یہاں بھی پورا حساب نہیں دے سکتا، وہاں کیسے دوں گا، تو میرے اوپر مہربانی کر اور یہیں تو حساب چکتا کر لے۔ کہا پھر میری گائے کا حساب دو، حساب تو میاں دینا ہے۔ جس نے گلی پہ بھی تھوڑا سا قبضہ کیا ہے اس نے بھی حساب دینا ہے، جس نے سرکاری زمین پہ بغیر سبب کے دکان بنا لی ہے اس نے بھی حساب دینا ہے، جس نے کسی دفاعی کام کے لیے مال حاصل کر کے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا ہے حساب اس نے بھی دینا ہے، جس شخص نے ایک نیک آدمی کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا اور پھر ان سے ذاتی مفادات حاصل کیے حساب اس نے بھی دینا ہے، جس شخص نے لوگوں کو اچھے خواب دکھا کر حکومت حاصل کی اور لوگوں کو بڑے خوشنما باغات دکھا کر انہیں خوشبو کے پیچھے لگایا اور پھر ان لوگوں کے ساتھ زیادتی کی، اس نے بھی حساب دینا ہے، جس شخص نے جو لباس پہن رکھا ہے، جو جس قسم کا ارادہ بنا رکھا ہے اور پھر وہ اس پر پورا نہیں اترتا، حساب اس نے بھی دینا ہے، جس کو پتا تھا، جس کو یہ خبر تھی کہ میرے گھر والے غلطی پہ ہیں اور میرے بھائی کے سسرال والے حق پہ ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے ہی گھر والوں کی حمایت کرتا رہا اور پھر بھی ظلم اور جبر کا ساتھی بنا رہا، ظلم اور زیادتی پر تعاون کرتا رہا، اس نے بھی صبح قیامت حساب دینا ہے اور دینا ہے۔ رب کریم حساب لے گا۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، دعا کرو اللہ ہم سے حساب نہ پوچھے، ہم سے حساب نہ پوچھے، جس سے حساب پوچھا گیا تو وہ الجھ جائے گا، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کے معاف کرے گا اسی کی معافی ہو سکے گی، جسے اللہ بغیر حساب کے۔ ہماری چھوٹی چھوٹی زیادتیاں، میں اکثر سوچتا ہوں کہ کوئی کسی کو گالی دے کے نکل جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو غریب تھا، کچھ نہیں کر سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو گالی دینا اعلانیہ گناہ ہے، مومن کو گالی دینا فسق ہے، اعلانیہ گناہ ہے مومن کو گالی دینا، اور فرمایا اس کے قتل کو جائز سمجھنا یہ کفر ہے۔ اعلانیہ گالی دے دینا مومن کو، اس کو تکلیف پہنچانا، اس کو اذیت دینا، اس کو پریشان کرنا، اس کو تکلیف دینا، کبھی ایسا نہ کریں۔ کوشش کریں آسانیاں پھیلانے کی، کوشش کریں درگزر کرنے کی، کوشش کریں نرم رویوں کی، کوشش کریں کہ کبھی بھی کچھ ایسا نہ ہو۔ بڑا معتدل سا، بڑا خوبصورت تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو ایک شخص آیا، اس نے آ کر کے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ دیر تک اس نے جناب صدیق اکبر کو برا بھلا کہا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بڑی عجیب و غریب باتیں کی۔ حضرت صدیق اکبر خاموش رہے، چونکہ حضور علیہ السلام بھی تشریف فرما۔ جناب صدیق اکبر سنتے رہے، جب اس نے حد کر دی تو آپ بولے، دو چار جملوں کا آپ نے جواب دیا، دو چار جملوں کا آپ نے جواب دیا، اللہ اکبر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اٹھ کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے کمرے سے، تو وہ شخص دوڑا، حضرت باہر نکلا، حضرت ابو بکر صدیق بھی نکلے اور حضور کے پیچھے جا کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک وہ مجھے برا بھلا کہتا رہا میں سنتا رہا، حضور میں نے تو دو باتیں کی تو آپ تشریف لے آئے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر جب تک تو چپ تھا تیری طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا، اور تیرے سرانے کھڑا ہو کے فرشتہ کہہ رہا تھا کہ ابو بکر تو اس طرح کا نہیں، ابو بکر تو ایسا نہیں جیسا تم کہہ رہے۔ وہ جب بھی بات کرتا تو فرشتہ کہتا تھا صدیق ایسے نہیں ہے۔ تو فرمایا جب تم نے خود بولنا شروع کیا تو فرشتہ اٹھ کے چلا گیا تو میں بھی آ گیا، وہ رخصت ہوا ہے تو میں بھی۔ تو ہم یہ کیوں پروگرام بناتے ہیں کہ میں نے اینٹ کا جواب پتھر سے ہی دینا ہے؟ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، کہیں ظلم، کوئی زیادتی، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا فکرہ، کچھ ایسا ہم سے ہو نہ جائے۔ کتنی خوبصورت وہ حدیث ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے
آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ذرا سی باتوں پر احتیاط کرتے. بدر کے دن حضور صفیں سیدھی کرا رہے تھے, صفیں سیدھی کرا رہے تھے, تو صفیں سیدھی کراتے کراتے نا حضور نے فرمایا ہاتھ میں چھڑی رہتی تھی, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا ذرا ذرا کسی شخص کو دیکھتے تو اس کو چھڑی لگاتے, تو پیچھے ہو جا, تو تھوڑا آگے ہو جا. ایک صحابی کا پیٹ بڑا تھا, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھڑی لگائی, فرمایا ذرا پیچھے ہٹ جا. اس نے ہائے کی, سی کی آواز نکالی, درد محسوس ہوا. میرے محبوب فوراً کھڑے ہو گئے, فرمایا تجھے میری چھڑی سے تکلیف ہوئی ہے؟ یہاں لوگ گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر کے بھی کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے, وہاں ذرا بریک نہیں لگی تمہیں, کہ مطلب یہ کہ اب کیا ہو گیا, اٹھ جاؤ, ختم ہو گئی بات. تو پتہ نہیں کہ تم موٹر سائیکل کے غریب آدمی ہو اور میں 1.25 کروڑ کی پجاروں پہ بیٹھا ہوں, تم گر گئے تو ختم ہو گئی بات. چھڑی لگی, صفیں سیدھی کراتے, تو رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا تمہیں تکلیف ہوئی؟ عرض کی حضور ہوئی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے آج ہی بدلہ لے لے, قیامت میں سوال نہ کرنا, آج ہی بدلہ لے لے.